وہ شاور لے کر نکلی تو سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کر بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ تمہارے وجود میں پلنے والا یہ بچہ میرا ہے، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو؟ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا اور ہانیہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ اسے اپنے قریب کر کے وہ گیسٹ روم میں سو رہی تھی۔ جب اچانک ہی گیسٹ روم کی لائٹ آف ہو گئی تو ہانیہ ایک دم سے گھبرا کر اٹھ چکی تھی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ گیسٹ روم میں چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، کون ہے؟ تو سامنے کسی مرد کی بھاری سی آواز گونجی، انسپکٹر ولید ہوں۔ اور یہ سننا تھا کہ ہانیہ کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ اتنی رات کو اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ ہانیہ کہنے لگی، وہ سر لائٹ کیسے چلی گئی؟ لائٹ کیوں بند ہو گئی؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار قہقہ گونجا، کہنے لگا، کیا ہے نا میری جان، لائٹ کا جانا بہت ضروری تھا ورنہ میں اپنا کام کیسے کر سکوں گا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر ولید نے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا اور روتی ہوئی ہانیہ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے پریشانی بن چکی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے قریب عجیب انداز میں چھو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہانیہ کو اپنا دوپٹہ اپنے وجود سے الگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ کہنے لگی، میری حفاظت کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں نا، تو اب آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی لیکن اس شخص پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ایک تو میں نے تمہیں پناہ دی ہے، اپنے گھر میں لے کے آیا ہوں، اس کے باوجود تم مجھ پر ہی ہاتھا پائی کر رہی ہو، میرے ساتھ ہی بدتمیزی کر رہی ہو، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلائے تھے اور وہ ڈرتی ہوئی پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پورے گیسٹ روم میں اس کی ہچکیاں اور سسکیاں گونجنے لگ گئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے الگ ہوا تھا لیکن جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن ہوئی تو سامنے دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ وہ اس کی باہوں کے حصار میں نیم بے ہوشی کی حالت میں جا رہی تھی اور وہ مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا نفرت بھری نگاہوں سے، اور انسپکٹر اس کی گال کو تھپ تھپاتا ہوا کہنے لگا، پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں بولے جا رہا تھا اور وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، بڑا بھائی سمجھ کر آپ کے پاس آئی تھی، آپ کی پناہ میں آئی تھی تاکہ آپ میری حفاظت کریں گے، لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور انسپکٹر ولید کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ خود بھی کنفیوز تھے اور ہانیہ کو اب اچانک اس کا بدلا ہوا رویہ بھی پریشان کر رہا تھا۔ اچانک وہ اتنی محبت سے اس کے ساتھ پیش کیوں آ رہا تھا؟ اگلے ہی لمحے ہانیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اسے اٹھانا چاہا۔ جب سارے گھر والے گیسٹ روم میں آ چکے تھے وہ گھبراتا ہوا سب کو دیکھنے لگا۔ سامنے ہی بی جان کھڑی ہوئی تھی۔
بی جان کہنے لگی، ولید، یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ کہنے لگا، بی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ بی جان نے غصے میں اس کے منہ پر تماچا رسید کیا اور کہنے لگی، تمہیں اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اپنے بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی غصے میں اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں بابا، یقین کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولے جا رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگے، مجھے جس بیٹے پر فخر تھا اس نے آج ایسی حرکت کی ہے۔ تم تو اس کے محافظ بن کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا کرو گے۔ وہ غصے میں بول رہے تھے اور وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہاسپٹل لے کر آیا۔ اچانک لائٹ کا چلے جانا اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو چکا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اسے چھوٹی بہن بنا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ اسے آج بھی اس کا وہ والا حلیہ یاد تھا جب اس کا چچا اسے جوئے میں ہار کر ایک سرتار کے ہاتھوں بیچنے لگا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تھا اور وہ ڈری سہمی سی اس کے ساتھ لگ گئی تھی، روتے ہوئے اس سے مدد مانگنے لگ گئی تھی۔ آج بھی وہ اس کا رویہ، اس کا حلیہ، اس کا لہجہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ اس کے ساتھ پہلے ایسا کیوں کرتا؟ اسے چھوٹی بہن کہتا تھا۔ چند دن بعد اس کی شادی تھی۔ اب اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا، نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی وہی بات بتائی جس کا انسپکٹر ولید کو ڈر تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا۔ اسے لے کر گھر آ چکے تھے، لیکن ولید سے اسے ایک دفعہ بھی ملنے نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے چچا کہنے لگے، دیکھو ولید، تم جیسے انسان کے ساتھ میں اپنی بیٹی کی کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں عنایا سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اس کے ساتھ شادی نہیں کروائیں گے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو، عنایا بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہہ رہی ہے وہ بھلے ایسے انسان کے ساتھ شادی کیوں کرے گی جسے عورت کی عزت کرنا ہی نہیں آتی، جس کے محافظ بنے ہوئے تھے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اپنے چچا کی بات سننے کے بعد وہ عنایا کے کمرے کی طرف گیا تو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ عنایا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، دیکھو عنایا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ عنایا نے نفرت بھری نگاہوں سے انسپکٹر ولید کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پلیز میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ ولید نے عنایا کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا تو عنایا نے اس کے ہاتھ کو فوراً ہی چٹک دیا اور غصے میں کہنے لگی، خبردار، جو اپنے ناپاک ہاتھوں سے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی۔ اور یہ لمحہ تھا جب ولید کو لگا وہ سچ میں ناپاک ہے۔ جس طرح عنایا نے اسے دھتکارا تھا، خود سے دور کیا تھا، وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عنایا ایک بار جو بات کہہ دیتی تھی وہی کرتی تھی،
اب اسے سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی بات کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے آج ہانیہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کتنا ساتھ دیا تھا، اپنے گھر تک لے کر آیا تھا، اس کے لیے وکیل کروایا تھا، ہر چیز اس کی ہینڈل کی تھی، اسے چھوٹی بہن بولا تھا، لیکن اسی ہانیہ نے آج اس پر کس قدر الزام لگایا تھا کہ وہ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، سب کی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کے بابا اس کے پاس آئے، وہ کہنے لگا، بابا خدا کے لیے آپ تو یقین کرنے کی کوشش کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو جو کچھ ہو چکا ہے ٹھیک ہی ہوا، بہت اچھا ہوا ہے، تم ایک کام کرو، ہانیہ کے ساتھ نکاح کر لو، سب کی زبانیں بند ہوں گی۔ اس نے ایک دم سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں بابا، میں ہانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہے میں اسے چھوٹی بہن بنا کر اس گھر میں لے کے آیا تھا، میں نے سب کو یہی بولا تھا کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے، اس کے بعد اگر میں نکاح کروں گا تو جو سب مجھ پر شک کر رہے ہیں وہ شک یقین میں بدل جائے گا۔ وہ اپنے بابا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، تم اسے اپنی زندگی میں قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا، نہیں بابا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ رات کے وقت وہ ہانیہ کے کمرے کی طرف گیا تو سامنے ہی ہانیہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، دیکھو ہانیہ، تم مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود تم نے ایسا کیوں بولا؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، ولید، آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ آپ نے کیا، اس کے باوجود آپ اپنی باتوں سے اتنی جلدی کیسے مکر سکتے ہیں؟ انسپکٹر ولید، آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے مجھے آپ سے نفرت ہو چکی ہے۔ کتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، تو پھر پہاڑ میں جائیں، مجھے آپ کے گھر نہیں رہنا، کہیں بھی چلی جاؤں گی، لیکن یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور انسپکٹر ولید کو اس کی بات سن کر غصہ آ چکا تھا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ، لیکن وہ ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی، جو کچھ کیا ہے آپ نے وہ غصے میں کیا۔ غصے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے انسپکٹر ولید کی طرف دیکھنے لگے اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں بھلا مجھ کیوں آپ کے ساتھ شادی کروں گی؟ آپ کی ویسے بھی کزن کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، ایسے میں بھلا میں یہاں سے کیوں شادی کروں گی؟ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری وجہ سے میری کزن نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس وجہ سے اب میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ حیرت سے انسپکٹر ولید کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیکن میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے میری عزت خراب کی ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا اندازہ ہو جائے گا، اور میں تمہارے گنہگار کو بھی تمہارے قدموں میں لا کے پھینکوں گا، کیونکہ ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہہ کر مجھ سے شادی کے لیے راضی کر چکا تھا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس رات اسے اچھی طرح یاد تھا
کہ وہ انسپکٹر ولید ہی تھا جس نے اپنے بارے میں بتایا تھا، لیکن اب وہ ماننے سے انکار کیوں کر رہا تھا یا پھر ایسی باتیں کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ چند دن بعد ہی انسپکٹر ولید کے ساتھ بہت سادگی سے اس کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ بہت زیادہ اداس اور پریشان گھوم رہی تھی۔ وہ اس نکاح سے بالکل خوش نہیں تھی۔ دلہن بنی ولید کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ولید کمرے میں داخل ہوا، بظاہر سامنے دلہن بنی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو کھویا تھا۔ وہ کتنا ٹوٹ کر عنایا کو چاہتا تھا۔ عنایا نے اتنی آسانی سے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، پھر ایک دفعہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کہنے لگا، کیا سچ میں تمہیں یہ لگتا ہے جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے جو کچھ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی اور انسپکٹر ولید نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بولے جا رہی تھی۔ وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی، لیکن دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کافی رات ہو چکی ہے، سو جاؤ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ سامنے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ پھر یہ جو کچھ بھی کیا تھا انسپکٹر ولید کر کے گھر میں سے کسی نے نہیں کہا تھا، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ ان کے تو کزنوں میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو یہ سب کچھ کرتا، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھا۔ سب سے پوچھا، لیکن سب لوگ الٹا اسی کو باتیں سنانے لگ گئے کہ اپنا گناہ ہمارے سر پر کیوں ڈالنے لگے ہو۔ عنایا کے کمرے کی طرف گیا تو عنایا کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اسے پورے گھر میں دیکھنے لگ گیا، عنایا کہاں چلی گئی؟ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب گھر میں داخل ہوا، عنایا کو دیکھتے ہی کہنے لگا، تم اتنی رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ میں کہاں گئی تھی اور کہاں نہیں؟ وہ کہنے لگا، دیکھو عنایا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر کمرے کی طرف جانے لگی تو انسپکٹر ولید نے اس کے بازو سے پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف کھینچا اور کہنے لگا، جب میں بول رہا ہوں مجھے تم سے بات کرنی ہے تو تمہیں مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ اب آرام سے مجھے بتاؤ، یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے نا اس کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی، پاگل ہو کیا؟ میں بھلا ایسا کیوں کرواؤں گی؟ یہ کہہ کر وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے غصے میں کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ پریشان ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اسے اب ہانیہ پہ شک ہونے لگ گیا تھا۔ جو کچھ کروایا ہے ہانیہ نے خود ہی کروایا ہے۔ شاید وہ انسپکٹر ولید سے محبت کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کروایا تاکہ اس کی انسپکٹر ولید کے ساتھ شادی ہو جائے۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا تو سامنے ہی بیڈ پر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ غصے میں انسپکٹر ولید نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، کیا ہے؟ اتنی رات کو مجھے کیوں جگایا ہے؟ وہ غصے میں کہنے لگا، یہاں میری نیندیں حرام کر کے تم اتنی سکون کی نیند کیسے سو سکتی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ نے پہلے میری نیندیں حرام کی تو اب میں نے آپ کی کر دی تو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب کچھ تم نے کس کے کہنے بھی کیا؟ وہ کہنے لگی، آپ کو اچھا لگتا ہے میں نے جان بوجھ کے کیا ہے یا پھر کوئی گلہ ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا
وہ اس کے قریب ہو گیا اور کہنے لگا پھر تم مجھے واپس کیوں نہیں آنے دیتی؟ وہ کہنے لگی مجھے اپنے پاس کیوں نہیں آنے دیتی؟ وہ کہنے لگی بھلا آپ کو اپنے پاس آنے دوں گی، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، زیادتی کی، میں بھلا کیوں آپ کی بیوی بنوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور ولید کو مزید اس پر غصہ آ چکا تھا۔ اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا، روتی سسکتی اسے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ وہ اپنے سارے حق وصول کر چکا تھا۔ اس کے بعد بلکونی میں آ کر سگریٹ سلگانے لگ گیا تھا۔ سگریٹ کی گہرے کش لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکلا اور باہر بنے ہوئے کمرے کی طرف، جو کہ حویلی سے باہر تھا، جہاں پر سارے کیمروں کی ریکارڈنگ تھی، وہ دیکھنے لگا۔ اسے یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا؟ اس نے پہلے کیوں نہیں کیمرے چیک کیے تھے؟ اسے خود پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ ان کیمروں میں دیکھنے لگا، لیکن جو منظر اسے دیکھنے کو مل رہا تھا، وہ دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ادھر ہانیہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس رات اس کے قریب ولید نہیں آیا تھا، کوئی اور تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ولید کی سرگوشی پر، اس کی آواز پر غور کیا تھا۔ یہ ولید تو سراسر نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلسل اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اذیت اور تکلیف کی وجہ سے اس کا چیخنے کا دل کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخنے لگی۔ وہ جب ولید کے کمرے میں داخل ہوا، اسے یوں دیکھ کر پریشان ہو گیا، اپنے سینے سے لگا لیا تو رونے لگی، کہنے لگی آپ نہیں تھے تو پھر کون تھا میرے ساتھ؟ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ روتے سسکتے پوچھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد پتہ لگا لوں گا۔ ایک ہفتے تک ولید گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہفتے سے مہینہ گزر چکا تھا۔ مہینے بعد وہ گھر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ہانیہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اسے پورے 1 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ 1 مہینے میں اس نے اس قدر ہانیہ کو یاد کیا تھا کہ اس کا دل بہت بے چین ہونے لگ گیا تھا، اور اس کے پاس آیا، اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے تو اس نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول لی۔ بہت زیادہ گھبرا چکی تھی۔ اب انہیں اتنے قریب مرد کو دیکھ کر مسکرائی، اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی، اور اسے یوں روتا دیکھ کر ولید بہت پریشان ہو گیا۔ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا میری جان کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی اب کہاں چلے گئے تھے؟ میرا حال بھی نہیں پوچھا، کال بھی نہیں کی، ایسے کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا واپس آ گیا ہوں نا، اب کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے اب چلے جائیں گے، میرے پاس آتے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی کیا آپ کے علاوہ؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ولید اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا ہوا کہنے لگا دیکھو میری جان، میں نے بولا ہے نا اب کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ چکا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی لڑکی اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی محبت ہوتی
تو ایسے مجھے بغیر بتائے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ سب گھر والے مجھے کتنا برا بھلا بول رہے تھے جب سے تم ہمارے بیٹے کی زندگی میں آئی ہو۔ سب کچھ خراب ہوا پڑا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اتنا زیادہ مس کیا۔ وہ کہنے لگا، ہاں پتہ ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہچکیاں آتی رہی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ کہنے لگا، تمہارے گنہگار کو سزا دے آیا ہوں۔ کہنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کہنے لگا، دیکھو جو کچھ ہو گیا بھول جاؤ، بس اتنا سمجھنا جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن کچھ اور لوگ ہیں جن سے ابھی بدلہ لینا باقی ہے۔ وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، دیکھو اب بالکل بھی نہیں رونا، چلو سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے۔ اس کے پہلو میں لیٹی گہری نیند سو چکی تھی اور وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت عنایہ کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے عنایہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ولید کو یوں اچانک 1 مہینے بعد اپنے سامنے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی۔ کہنے لگی، تم رات کی اس پہر میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ ولید کہنے لگا، اگر مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو اتنا بڑا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا سارا الزام مجھے دلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا بتا دیتی ولید کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں تو وہ لڑکی مل جاتی۔ میری زندگی سے جانے کا اچھا بہانہ تھا۔ وہ عجیب طرح سے اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر عنایہ گھبرا گئی۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا۔ مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، اتنی آسانی سے تمہیں بخشنے والا نہیں۔ پھر تمہارا پارٹنر جس کے ذریعے تم نے نینا کے ساتھ وہ سب کچھ کروایا جو تمہیں نہیں کروانا چاہیے تھا، اس کی عزت داؤ پر لگائی، اس کی عزت کو داغدار کیا۔ تمہیں معلوم ہے اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہ بغور اس کو دیکھتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مطلب کیا؟ اب میرے ساتھ؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنی پسٹل نکال چکا تھا۔ کہنے لگا، ختم کروں گا تمہیں۔ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، نہیں ولید، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگا، ایک لڑکی کی عزت خراب کروائی ہے تم نے۔ تمہیں معلوم ہے ان کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے؟ تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو آرام سے مجھے بتا دیتی، میں کبھی تمہارے ساتھ شادی نہ کرتا۔ جو کھیل تم نے رچایا ہے اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر چلایا جب اچانک اس کے ہاتھ سے وہ پسٹل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ کہنے لگی، تم کون ہوتے ہو؟ مجھ پر گولی چلاؤ گے؟ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ چھین رہی تھی جب اچانک ہی گولی چل گئی اور عنایہ کو اپنے ہاتھوں سے ہی گولی لگ گئی۔ اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ ولید نے فوراً ہی پیچھے ہو چکا تھا سب کو حقیقت بتا دے، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ولید آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے ہانیہ بھی آ چکی تھی۔ اس کے پاس رکنا نہیں چاہتا تھا، فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی، ولید یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کیا ہے اس نے خود اپنے ساتھ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے لے کر باہر آ چکا تھا۔ وہ ابھی بہت ڈر رہی تھی۔ یہی لگ رہا تھا جب کچھ کیا ہے ولید نے کیا ہے، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے۔ وہ ٹھیک سے ولید سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔
شاید اسے اپنی کنڈیشن کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن ولید کو پتہ چل چکا تھا۔ اگلے دن ولید کمرے میں داخل ہوا تو وہ شاور لے کر نکلی۔ سامنے ہی ولید کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر غصے میں بیڈ پر پٹکا، کہنے لگا کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم ماما بننے والی ہو، میں بابا بننے والا ہوں۔ ہمیں اپنے بیبی کے اچھے فیوچر کا سوچنا چاہیے، اور تم ہو کہ مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولنے لگا۔ ہانیہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن اچانک ہی ولید نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا کہنے لگا، پلیز مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرنا، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اس کی طرف ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی کہنے لگی، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جب آپ مجھ سے دور جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جان بوجھ کر ہنایا کو ایسا کہا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں میری جان، میں نے جان بوجھ کے کچھ بھی نہیں کیا، سوچ سوچ کر پریشان مت ہو۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں بالکل بھی پریشان نہیں ہو رہی۔ وہ کہنے لگا، اچھے بچوں والی باتیں کیا کرو۔ یہ کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔